اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ اب اور کوئی بات نہیں بنی، اس نے کہا اچھا یہ جادوگر جو ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ تمہارا سردار ہے، تمہارا لیڈر یہی ہے، سو ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنیں، اور ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری تمام خطائیں معاف کر دے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر لے چلو، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہروں میں ہر کاروں کو بھیجا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے، یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اس طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیلیوں کو ایمان کی وجہ سے ہم نے فرعون کی ساری سلطنت میں اچھے گھر اور اچھی چیزیں دے دی، میں نے فرعون کو تباہ کیا۔ ہوا کیا، فرعون سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلا، پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین رکھو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا۔ کتنا بڑا معجزہ دیکھا نا بنی اسرائیل نے، اور بعد میں پھر یہ بھی بھٹک گئے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ تھا کہ ان کے سامنے دریا دو حصوں میں شق ہو گیا اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کیا۔ موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی اور پھر باقی دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ پورے قصے میں ہم نے بار بار اس قصے کو پڑھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ جو اللہ ایمان والوں کو بچانے کے لیے کوئی بھی تدبیر کر سکتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ اس قصے میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا اور پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے راستے بناتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان پہ چلنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے اور کبھی ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتے، لیکن عبرت وہی پکڑے گا جو ایمان رکھتا ہے، جو ایمان نہ لائے اس کے لیے عبرت بھی کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں نا ابھی جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ سے کتنے لوگوں نے عبرت پکڑی، کچھ 2-4 مہینے 6 مہینے اللہ اللہ کی، اور جب دیکھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ساری پھر گناہوں والی پوٹلیاں ہم نے پھر سے بھرنی شروع کر دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار یہ قصے بیان کر کے آپ کو اور مجھے بار بار ہلانا چاہتے ہیں عبرت پکڑ لو، ابھی بھی وقت ہے، عبرت پکڑو اور انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دو۔ اچھا، ایک تلخ واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کا قصہ لے آتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم کیسے تھے، انہوں نے کیا 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 جب کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا جب تم انہیں پکارتے ہو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا وہ تمہیں کوئی نفع نقصان بھی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ تو آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہی مجھے مار ڈالے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ دیکھیں
इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे पूछ रहे हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो? वो कह रहे हैं ये हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं, बस हमने अपने पिछलों को ऐसा करते देखा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे तो शुरू से ऐसा होता है, ये नहीं पता क्यों होता है, बस यही होता है जी हमारे ख़ानदान में होता है, हमारे तो पहले करते थे। यहाँ पर आप देखें कि वो एक दफ़ा कह रहे हैं कि देखो तुम ये बात समझो कि जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे रास्ता दिखा रहा है, मेरी हिदायत का सामान अल्लाह कर रहा है। और फिर ये जो कहा ना वो मुझे खिलाता है पिलाता है और मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे शिफा देता है, वही मुझे मारेगा भी और ज़िंदा भी करेगा, और उम्मीद ये है कि वो आखिरत में मेरे गुनाहों को भी बख्श देगा। ये 4-5 आयत ऐसी हैं कि आपको और मुझे सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या क्या किया। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम शदीद बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। कितनी ही दफ़ा ऐसा होता है कि रिस्क नहीं होता और जॉब लग जाती है। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि एक बंदे के पास एक महीने का मकान का किराया नहीं होता, अल्लाह ताला जॉब लगवा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि रात को खाने के लिए नहीं होता कुछ, उस दिन उन्हें मजदूरी मिल जाती है, तो अल्लाह ताला कह रहा है मैं रिस्क देता हूँ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एहसास था कि अल्लाह मुझे रिस्क देता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, मैं बीमार होता हूँ अल्लाह शिफा देता है। आपने कभी नोट किया होगा कि कभी कभी अगर किसी पे बहुत मुश्किल वक्त आए और वो तड़प के अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह गायबाना तौर पे मदद कर देते हैं। किसी ऐसी जगह से पैसे आ जाते हैं जहां सोच भी नहीं होती, कोई बंदा जिसने कितने अरसे पहले लिए होते हैं वो आके दरवाजा नॉक करके कहता है मेरे पास आ गए, मैंने सोचा मैं आपको दे दूं। अल्लाह ताला कैसे कैसे मदद करता है। और फिर हमारा ईमान कि हमें मरने के बाद उसने उठाना है, और जब तक ये उम्मीद नहीं होगी कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को क़यामत के दिन बख्शेगा, तो तब तक आप और मैं इबादत अच्छे से नहीं कर सकते। आप देखें कि आप और मैं समझते हैं कि हम रमज़ान में एक दोहरा कुरान या रमज़ान की नमाज़ें या तरावी पढ़ के हमने बड़ा तीर मार लिया, हमने अल्लाह को राज़ी करने की बड़ी कोशिश कर ली। हम रमज़ान में इतने सच्चे पक्के मुसलमान बन जाते हैं और रमज़ान जाते ही हम फिर जो है वो शैतान के रास्ते पर चलते हुए अपने हालात की रोह में बहक जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको और मुझे इन आयात को याद करने वाला बनाए कि हमें याद रहे कि हमने ज़िंदगी में ये सारी बातें याद रखनी, सब कुछ अल्लाह कर रहा है तो मैं हर वक्त अल्लाह की ताबेदार रहूं। और फिर उन्होंने दुआ की, और तमाम की तमाम अंबिया की दुआएं जो हम पढ़ रहे हैं कोशिश करें सारी याद करें। दुआ की रब्बे हबली हुक्म वल हिकनी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम। और कह रहे हैं कि ए मेरे रब तू मुझे कुव्वत फैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों में मिला दे और मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख, मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारसों में से बना और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। ये जो उन्होंने दुआ की ना कि मेरा जिक्र खैर पीछे वाले लोगों में भी बाकी रख, आप देखें दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी कहीं ना कहीं जड़ हज़रत इब्राहीम तक जाती है, कहीं ना कहीं वो पीछे से हज़रत इब्राहीम। इवन मक्का में मुशरिकों ने बुत रखे हुए थे तो वो भी कहते थे ये मकाम इब्राहीम है, हम इब्राहीम के दीन पे चलते हैं, हालांकि पूजा बुतों की करते थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान को इतनी इतनी क्या कहते हैं अहमियत दी कि आप और मैं रोज़ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इसी तरह कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। उन्होंने दुआ की थी मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में बाकी रख। अल्लाह ने कैसे बाकी रखा, हम रोज़ पढ़ते हैं, जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है हज़रत इब्राहीम का नाम आ जाता है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहते हैं अपने बाप इब्राहीम के तरीके पे चलो, अपने बाप इब्राहीम के तरीके पे चलो। तो अल्लाह ताला हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब तुम अल्लाह के लिए खालिस हो जाओगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको और मुझे जन्नतों का वारिस भी बनाएगा, और जिस दिन के लोग दोबारा जलाए जाएंगे वो अल्लाह ताला मुझे रुसवा ना कर। यहाँ इन्होंने अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ की तो आता है हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत वाले दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बुरे हाल में देखेंगे तो एक मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में उनके लिए मगफिरत की दरख्वास्त करेंगे और फरमाएंगे कि या अल्लाह इससे ज़्यादा मेरे लिए रुसवाई और क्या होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि मैंने जन्नत काफरों पर हराम की है। फिर उनके बाप को निजासत में लथड़े हुए बिज्जू की शक्ल में जहन्नम में डाल दिया जाएगा।
آپ دیکھیں جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے والد کو بخشش نہیں ہے ایمان کی وجہ سے، تو وہاں اور کسی کو کیا ہوگی۔ اور جس دن لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے، مجھے تم رسوا نہ کرنا، جس دن کے مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا۔ ہائی لائٹ کرنی ہے آیت نمبر ہے 89، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ فائدہ اسی کا ہوگا جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر جائے گا۔ قلب سلیم ہوتا ہے وہ دل جو بے عیب ہو، ایسا دل جس میں اللہ کی محبت کا شوق ہو اور تڑپ ہو، ایسا دل جو کسی تڑپ کے ساتھ ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ میرا دل قلب سلیم ہے یا نہیں؟ اگر میرے دل میں اللہ کی محبت کی تڑپ ہے، عربی میں کہتے ہیں سلیم وہ جس کے اندر کوئی تڑپ ہو، اور جب تڑپ والی چیز کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں میں تڑپ کیا ہوتی ہے؟ ہم تو تڑپتے ہیں اپنی خالی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اللہ ہمیں دین کی تڑپ لگائے، ہمارا دل کرے دین کے کاموں میں چلنے کو، جہاں جہاں دین آئے وہاں وہاں ہمارا دل کرے، اور ہمارا دل ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، ہر طرح کی بدعات سے پاک ہو۔ ایسا دل جس میں نہ دنیا کے مال کی محبت ہو، نہ دوسروں کے لیے نفرت اور ہوس ہو، ہمیں کسی چیز کی خواہش نہ ہو، ہم بس اللہ کو سوچیں اور اللہ کے سامنے جھکیں۔ ایسا دل اللہ کے پاس جو لے کر جائے گا وہی کامیاب، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کو قریب کر لیا جائے گا، اور بالکل نزدیک جنت لائی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ امیجن کریں ہم کھڑے ہیں، اللہ کہہ رہے ایک طرف سے جنت آ جائے گی، ایک طرف سے جہنم آ جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ کہاں ہیں جو اللہ کے سوا تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، جبکہ تمہیں تمہارے رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے، اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا۔ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی سچا غمخوار دوست۔ اگر کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مسلمان بن جاتے، پھر پچھتاوا ہوگا، پھر دل کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر انہیں بھیج بھی دیا جائے، ویسے ہی گھر دے دیا جائے، ویسی اولاد، ویسے ہی مال، تو یہ پھر بھی ایسے ہی ہو جائیں گے، دنیا میں آ کر بھول جائیں گے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ تو قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے ہی کی، یعنی کہ غریبوں نے کی۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ اگر تمہیں کچھ شعور ہو تو میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا نہیں، میں تو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ وہ کیا کہتے تھے ان کی قوم کے امیر لوگ کہ تم غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھاؤ، ان کمینوں کو سائیڈ پہ کرو تاکہ ہم تم پر ایمان لانے کے بارے میں کچھ سوچیں۔ انہوں نے کہا میں کیوں ایسا کروں، وہ ایمان لائے ہیں تو ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ۔ آپ نے پھر کیا کہا؟ آپ نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تم مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات دی، بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے بھی نہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے جو زبردست رحم کرنے والا ہے۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت
اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے ہی پاس ہے۔ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار بنا رہے ہو؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ بڑی بڑی عالی شان اور عمارتیں بنا کر چھوڑتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، بڑے بڑے مونومنٹس بنے ہوئے ہیں یا بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اور ایسی جو بہت بڑی اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے، جیسے آپ دبئی میں دیکھ لیں برج خلیفہ ہے، اور ایسی عمارتیں جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، ان کا بھی یہی کام تھا۔ اور آج یہ سب بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کب قائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو گے کہ بھوکے ننگے اور غریب بکریاں چرانے والے، یعنی غریب چرواہے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے۔ اور آج مقابلہ اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی کنسٹرکشن ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، یہی کام کیا تھا انہوں نے بھی۔ اور تم بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اچھا بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، اور تمہیں لگتا ہے تم رہو گے؟ نہیں، جب کسی پر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو، یعنی تم اللہ کی مخلوقات کو تکلیف دیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہیں مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا آپ واز کہیں یا واز کہنے والوں میں نہ ہوں، ہم پہ یکساں ہے، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم ہرگز عذاب نہ دیے جائیں گے۔ چونکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا، یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتا دیا کہ قوم عاد دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں ہی کہ اس جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اتنی مضبوط، اور وہ کہتے تھے کہ کون قوت میں ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے حق کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر سخت ہوا کی صورت میں عذاب بھیجا، اور ایسی ہوا جو 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلتی رہی۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا عذاب، اور وہ ایسی ہوا تھی کہ ہوا چلتی آدمیوں کو اٹھاتی اور اٹھا کے زمین پر پٹک دیتی، اور ایسا آتا ہے کہ وہ ایسے زمین پر پڑے ہوتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ آپ امیجن کر سکتی ہیں اتنے لمبے چوڑے انسان جنہوں نے پہاڑ تراش کے محل بنا لیے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انہوں کے ساتھ معاملہ کیا عذاب کا، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا ان کے پاس طاقت کتنی، اللہ نے نہیں دیکھا ان کے پاس گھر کتنے بڑے بڑے، ان کے محلات وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے، اور اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا مسلط کیا۔ بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے۔ اور سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ان باغات اور ان چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان کھجور کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم اور نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بناتے ہو، یعنی مکان تو ایسے بنا رہے ہو جیسے مرنا ہی نہیں، تم تو ایسی عمارتیں بنا رہے ہو جیسے تمہیں لگتا ہے کہ تم نے دنیا میں ہی رہنا ہے۔ بس تم کیا کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ تو وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جس پر جادو کر دیا گیا، تو ہم ہی جیسا انسان ہے، اگر سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے کر آ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری، خبردار اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب گرفت میں لے لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، بس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی زبردست، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کے ساتھ کیا ہوا،
زلزلے آ گئے، چنگھاڑ آ گئی اور سب کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے عذاب نے ایک اور سپر پاور کو دبوچا اور پھر ایسا دبوچا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اور پھر باری آئی قوم لوط کی۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ آپ دیکھیں یہ حد سے گزری ہوئی بات ہے کہ انسان فطرت کے تقاضوں کو چھوڑ دے۔ اگر فطرت کے تقاضوں کو چھوڑیں گے تو پھر شیطان آپ کو اس راستے پہ لے جاتا ہے جہاں پھر انجام یہی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت۔ کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو اس لت میں پڑے اور پھر ایسے پڑے کہ پھر انہیں بیویاں اچھی بھی نہیں لگتی، پھر ان کا بیویوں کے پاس جانے کو دل بھی نہیں کرتا۔ اور جب ہم یہ الفاظ سنتے ہیں اور ہمیں معاشرے سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں تو ایک وقت تو ایسا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کی خبر بھی نہیں تھی، آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہو، یا ہمیں ابھی ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے پتہ لگا کہ یہ گے کیا ہوتا ہے اور یہ ہومو سیکشولیٹی کیا ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے تو ان چیزوں کے نام بھی کبھی نہیں سنے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ بتا دیا گیا کہ نہیں کرنا ایسا، کیونکہ انہوں نے جب کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے جواب دیا لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا جو یہ کرتے ہیں۔ پس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینہ برسایا، بس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر لائم سٹون کی بارش ہوئی تھی، جو کیا کہتے ہیں نشان زدہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور ایسے پتھر تھے وہ کہ انہوں نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ اور یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ اور وہاں ان کے بارے میں آتا ہے کہ پتھر جب اوپر سے آتا تھا تو سر سے آتا اور ان کے پرائیویٹ پارٹ سے نکل جاتا، مطلب اوپر سے آ رہا ہے اور جسم کے اس حصے سے جہاں سے انہوں نے فحاشی پھیلائی وہاں سے نکل جاتا۔ تو ہمارے لیے تو یہ بھی عبرت ہے، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مسلمانوں سے اس مسئلے کو دور کریں، ہمیں ہدایت دیں اور فطرت پہ لے کر آئیں۔ دیکھیں غیر مسلم تو کوشش کریں گے کہ ہم ایمان سے دور چلے جائیں، ہمارے بچے دین سے دور چلے جائیں اور ہم گناہوں میں چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر ایسے ہوگے تو پھر تمہارا انجام بھی برا۔ بے شک تمہارا رب وہی غلبے والا اور مہربانی والا ہے۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ایکا ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ایک ایسا جنگل تھا جس میں حضرت شعیب کی قوم آباد تھی، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں کوئی ڈر خوف نہیں، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ پس تم ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، اور بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ کرتے کیا تھے یہ؟ ایک تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو دوسرا راستے میں گزرنے والے لوگوں پر ڈاکے ڈالتے تھے، راستے نہیں کرتے تھے، جو راستے میں مل گیا اسی کو لوٹ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ کرو۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی یہ برائیاں بہت عام ہیں، جتنی قومیں ہم پڑھتے ہیں وہی ساری برائیاں ہمارے ہاں بھی ناپ تول میں کمی کتنی کی جاتی ہے اور اپنی مرضی سے کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں ہاتھ مار کے ڈنڈی ہلا کے نیچے کر دیتے ہیں، ہاں جی وزن پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حساب سے بدلہ لیں گے۔ اور اللہ نے کہا فساد نہیں پھیلانا، اور فساد صرف قتل کرنا نہیں ہوتا، فساد کی بھی کئی شکلیں ہیں نا، اگر آپ کسی سے اس کا مال لوٹ لیتے ہیں تو یہ بھی فساد ہے۔ اللہ نے کہا نہیں کرو ایسا، اور اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو کیا جاتا ہے، اور تم تو ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔
اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گراؤ۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے سوری اچھا کہا کہ میرا رب تو خوب جاننے والا ہے، چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں چھتری والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا، یقیناً ان میں بڑی نشانیاں ہیں اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ انہوں نے مکہ والوں کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا اور ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے انہیں عذاب دیا، اور ان کے روایات میں یہ آتا ہے کہ 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور سخت دھوپ مسلط رہی۔ اس کے بعد بادلوں کا سایہ آیا۔ جب انہوں نے بادل دیکھے تو پوری قوم جا کے اکٹھی ہو گئی اور وہ اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے کہ اب اتنی شدید گرمی کے بعد سکھ آیا ہے، اور جیسے ہی بادل کے نیچے آ کر کھڑے ہوئے اور آسمان سے اس بادل سے آگ کے شعلے برسنے لگے، اور پھر زمین زلزلے سے لرزا اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلایا۔ یوں اس قوم پر 3 طرح کا عذاب آیا، اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر سایہ بادل کا سایہ آیا تھا۔ اور اسی وجہ سے میں نے جو آپ کو حدیث بتائی تھی کہ حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادل دیکھتے تو ان کے چہرے پر تفکر آ جاتا، وہ پریشان ہو جاتے، اور جب انہوں نے ایک دن پوچھا تو اماں عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جس پر اسی بادل کی صورت میں عذاب بھی آیا۔ تو اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جیسے ہی بارش شروع ہو آپ دعا پڑھیں اللہم صیبا نافعا، اور اگر بجلی کی چمک یا بادلوں کی کڑک دیکھیں تو اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کہ اللہ جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا ہمیں ویسے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، اور یقیناً تیرا پروردگار وہی غلبے اور مہربانی والا ہے، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے ایک امانت دار فرشتہ لے کر آیا، آپ کے دل پر یہ اترا کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی زبان میں ہے۔ اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے۔ اس طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا، وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے، پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ نے کہا کہ ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا، انہوں نے پہچان لیا تھا، انہیں پتہ لگ گیا تھا یہ قرآن صحیح ہے، یہ نبی صحیح ہے، صرف انہوں نے حسد اور تکبر کی وجہ سے نہیں مانا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں تاکہ اس میں سے غلطیاں ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو ہم نے داخل کیا۔ کتنے لوگ غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اور پھر جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے کے چکر میں بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ اس قرآن کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے دوسروں کی کتابیں پڑھنے کا، اور وہ پڑھتے ہیں اور اس قرآن کی سچائیاں دیکھتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں ترجمے سے پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی، بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی تو بتاؤ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جس سے یہ دھمکائے جاتے تھے، تو جو کچھ یہ برتتے تھے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس کے قابل ہیں اور نہ ہی اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو کہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کافر کہتے تھے کہ ان پر خدا نخواستہ شیطان آتا ہے جو آ کے ان کو قرآن سکھا رہا ہے۔ اللہ نے کہا وہ تو سن بھی نہیں سکتے، وہ تو قرآن کو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ خود تو کرنا ہی کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا ہے، چاہے کوئی بھی وقت ہو، کیسی بھی آزمائش ہو، اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آؤ، جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تمہاری تابعداری کرے۔
اچھے رویوں کی تلقین سورت کے اینڈ پہ کر دی گئی، اور اگر یہ لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو تم اعلان کر دو کہ میں تو ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھو جو تمہیں دیکھتا رہتا ہے جبکہ تم کھڑے ہوتے ہو اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جلوت ہو یا خلوت اللہ جانتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے اور گناہ گار پر اترتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جھوٹے اور گناہ گار پر اللہ کی طرف سے شیطان اترتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو نہیں اترتے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اترتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی احکامات پہ چلتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی جھوٹا ہوگا، گناہ گار ہوگا تو اس پر شیطان اترتے ہیں اور سنی سنائی ہوئی بات ان تک پہنچا دیتے ہیں جبکہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعری کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام بھی لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ یہاں آخری 3 آیات میں شاعروں کی بات کی گئی کہ شاعر ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ شاعر کہتے ہیں میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، نہیں لا سکتے نا۔ وہ کہتے ہیں اچھا تم نہ آنکھ، کوئی کسی کو کہتے ہیں آنکھ ہے تو یہ زلف ہے تو یہ ہوا ہے تو یہ چڑیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، اور ہم کیسی کیسی جو ہے وہ شاعریاں سنتے ہیں۔ اور آج کل تو اکثر ایک وقت وہ تھا کہ شاعری یا گانے ایسے بنائے جاتے تھے کہ جو کم از کم آہستہ آواز میں تو ہوتے تھے، کوئی بات سمجھ بھی آتی تھی۔ آج کل تو بات سمجھ بھی کوئی نہیں آتی اور وہ دھڑم دھڑم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند کہ آپ ایگزیجریشن کے ساتھ کام کریں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت تھے، عبداللہ بن رواح تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن بہت اچھے موڈ میں ہوتے یا بہت فری ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے کہتے حسان میری تعریف میں شعر کہو، اور حضرت حسان شعر بیان کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے کہ ان کافروں کی ہجو بیان کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ شاعری جو ہمارے ایمان کو تازہ کرے، وہ شاعری جس کے الفاظ ہمارے دل کو جھنجھوڑیں، وہ اس کی اجازت ہے۔ اس شاعری کی بالکل قطعاً کوئی اجازت نہیں جس میں محبت سے بات شروع ہو اور عشق پہ جا کر ختم ہو، جس میں جینے مرنے کی قسمیں کھائی جائیں اور بعد میں پتہ لگے کہ وہ ایک کے لیے بھی جو قسمیں کھاتا تھا وہ دوسری کے لیے بھی کھاتا تھا اور وہ تیسری کے لیے بھی کھاتا تھا۔ اور وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ رانجھا اس صدی کا ہے، ذرا محتاط رہنا، اٹھا کر فائدہ تیرا یہ پھر سے ہیر بدلے گا۔ آج کل تو یہ ہے کہ آج کل لڑکے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے فلاں سے محبت ہے اور 4 دن کے بعد وہ محبت ختم ہو جاتی ہے اور 2 دن کا رونا دھونا اور تیسرے دن انہیں کسی اور سے محبت ہو جاتی ہے، یا آتے جاتے بتاتے ہیں کہ اس سے محبت ہوئی اور پھر پتہ لگا کہ نہیں وہ تھوڑی تھی، مجھے اس سے زیادہ کسی اور سے ہو گئی۔ تو آج تو حالات یہ، اور آج تو زیادہ بگاڑ بھی اس لیے آیا جب سے یہ گانے آ گئے، جب سے یہ ایسی باتیں شعر و شاعری میں کی گئیں کہ ہیر رانجھے کے لیے مر گئی اور رانجھا ہیر کے لیے مر گیا، تو شیریں فرہاد اور وہ قصے ہمیں بتائے جاتے ہیں جن کا پتہ نہیں حقیقت سے کوئی لینا دینا ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے تو ہمارے بچوں کے دماغوں میں یہ باتیں اتنی ڈال دی گئی ہیں کہ آج 13-14 سال کی بچی یا 13-14 سال کا بچہ بھی خودکشی کرنے پہ مجبور ہے۔ آپ نے کتنے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ ایک بچے نے اس لیے خودکشی کر لی، حالانکہ وہ فرسٹ ایئر کا بچہ، وہ میٹرک کا بچہ، میٹرک کی بچی، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہوت ابھارنے میں بہت زیادہ کردار ایسی شاعری، ایسے گانوں، ایسے الفاظ کا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے دلوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں باتوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیں ہمارے شعراء کو کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں۔ ہاں جو شاعری اسلامک ہو، جو احساس جگانے والی ہو وہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسی شاعری کرتے ہیں جس کے الفاظ آپ کی سوئی ہوئی امت کو جگائیں، جیسے اقبال نے کی۔ اقبال اگر ہمارا حال آج دیکھتے، انہوں نے کافی عرصہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے مسلمانوں میں بڑا ایمان ہے،
انہوں نے ہمیں امید دلا دی تھی. انہوں نے کتنی دفعہ کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اگر ہمارے دلوں میں آج بھی ایمان کو جگایا جائے تو واقعی مومن بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے ان کو جگانے کی. ہم اپنے بچوں کو جب گندے گانے دے دیں گے تو پھر ان کے دماغ میں ایک ہی چیز آئے گی. آج کل کی تو وہ چھوٹی چھوٹی گیمز اور کارٹونز میں کپڑے وہ ہوتے ہیں. آپ ایک وقت تھا بچے ٹام اینڈ جیری دیکھتے تھے، ٹام اینڈ جیری دیکھتے تھے، اور اب اگر آپ ٹام اینڈ جیری کی بھی کوئی ایپیسوڈ دیکھیں تو اس میں وہ جو دکھاتے ہیں بلیاں، ان کے بھی انہوں نے ڈریسز بنا دیے، اور ان کے بھی انہوں نے وہ ہونٹ اور دل اور وہ ایسے کسز کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ خراب ہو گئے نا. یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے کیوں دماغ میں ایک چیز ڈال دی گئی کہ یہ ہے اور یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. تو جب ایک وقت آتا ہے نا کہ ایک بچے کو وقت کے ساتھ چیزیں پتہ چلیں، وہ سمجھداری کے ساتھ ان کو ہینڈل کرتا ہے. ایک بچہ جس کو پتہ ہی کچھ نہیں اور آپ اس کو ساری چیزیں کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں تو اس نے اس میں سے کیا اچھا برا کو سیکھنا، وہ ہمیشہ برا ہی سیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. آگے شروع ہو رہی ہے سورہ نمل. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. اس صورت میں چونٹی کا تذکرہ ہے، اسی لیے اسے نمل کہا گیا. سورت کا نام بھی شاید اسی لیے ہوگا. سورہ نمل مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں اس کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. یہ آیات ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری والوں کے لیے، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین ہیں. بے شک آپ اللہ حکیم اور علیم کی طرف سے آپ کو قرآن سکھایا جا رہا ہے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، الحمدللہ کہہ دیں، اے اللہ تیرا بڑا شکر، الحمدللہ علی بنعمت القرآن. آپ کا شکر آپ نے مجھے اس مصحف اور اس قرآن کے سامنے لا بٹھایا. یاد ہوگا جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ کر لو. جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. موسیٰ بات سن، یہ بات ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب اور با حکمت، تو تم اپنی لاٹھی ڈال دو. موسیٰ نے جب اسے ہلتے جھلتے دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. دیکھیں انسان تھے نا، جیسے ہی موسیٰ دیکھا بھاگ پڑے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آواز لگائی، اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن وہ جو ظلم کریں اور پھر اس کے عوض نیکی کریں، اس کی برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا اور مہربان ہوں. اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے. تم 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے. اور پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادوگر ہے. صرف انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو یقین ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے بات صحیح کیا غلط کیا، ہمارا دل گواہی دیتا ہے، لیکن خواہش نفس ہمیں وہ کام نہیں کرنے دیتی. ہمیں پتہ ہے سود حرام ہے اور پھر بھی ہم سود کھاتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم کسی کا حق ماریں گے اللہ حساب لے گا. ہمیں پتہ ہے ہم کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کریں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اس کے باوجود ہم وہ گناہ کرتے جاتے ہیں. کیوں؟ لالچ ہوتی ہے کہ 4 پیسے اپنی اولاد کے لیے اکٹھے کر لیں، اور بعد میں وہی اولاد اس سمیت ہم جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو کیا فائدہ کہ وہی اولاد بعد میں ہمارے منہ کو آئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انہوں نے انکار کیا. پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا. ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو بھی علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اسی کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ اس میں دیے گئے ہیں. بے شک یہ اللہ کا کھلا فضل الہی ہے. سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے اور وہ پورے
ضبط میں رکھے گئے تھے، پورے ضابطے میں رکھے گئے تھے۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ جب اللہ نے بوریاں سکھائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی چونٹی کی تو انہوں نے دعا کی۔ وہ چونٹی کی یہ بات سن کر مسکرائے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سب لوگ یہ یاد کریں، بہت پیاری دعا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی جائے گی، اللہ کا شکر کیا جائے گا اور اللہ سے بار بار مانگا جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ضرور اپنے والدین اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ آپ دیکھیں ان کے دربار میں سارے پرندے آتے تھے، اور ایک دن جب دیکھا تو کہنے ہیں ہدہد نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا اگر یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ اتنے سخت ٹیچر تھے، کہتے ہیں اچھا میرے دربار میں ہدہد نہیں آیا، آئے تو صحیح، میں اسے سزا دوں گا اگر اس نے کوئی دلیل بیان کر دی تو ٹھیک، اگر بلا وجہ چھٹی کی ہے نا تو پھر تو یہاں سے ٹیچرز کے لیے بھی ہے کہ جب تک آپ سخت نہیں ہوں گے، آپ وقت کے پابند اور دوسروں کو پابند نہیں کریں گے، تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ آ کر اس نے کہا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ عالم ہے لیکن اس کے پاس سارا علم نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جو کہتا ہے مجھے بہت کچھ آتا ہے، ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جو اس کے علم میں نہ ہو۔ کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو علم ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر تمہارے پاس لایا ہوں۔ اور سبا ایک قوم تھی اور ایک شخص کے نام پر تھی، اور سبا ایک شہر بھی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں خبر لایا ہوں تمہارے پاس۔ اب وہ استاد تھے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم استاد ہو یا میں، مجھے بہت پتہ ہے یا تمہیں، انہوں نے کہا اچھا بتاؤ۔ تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے، اور میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا کر صحیح راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ دیکھیں بات کون کر رہا ہے؟ ہدہد۔ ہدہد بتا رہا ہے کہ شیطان نے انہیں بہکا دیا ہے۔ ایک پرندہ تھا نا، اسے پتا ہے کہ پیدا کرنے والا پالنے والا کون ہے، اسے پتا ہے نعمتیں دینے والا کون ہے۔ آپ اور میں اشرف المخلوقات ہو کر ہمارے دماغوں سے یہ بات بار بار نکل جاتی ہے، ہم نے شکر کس کا ادا کرنا؟ ہمارے دماغوں سے بار بار نکل جاتا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، حدود کہہ رہا ہے شیطان نے انہیں ان کے کام بھلے کر کے دکھائے اور اس وجہ سے وہ صحیح راستے پر نہیں۔ اور ہم پورے قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں شیطان روکے گا، راستے میں آئے گا، اوپر سے حملہ کرے گا، نیچے سے کرے گا، دائیں سے کرے گا، بائیں سے کرے گا۔ ہم پھر بھی شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور وہ اس نے کہا کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا کیا ہے؟ اگر ہمیں پتا ہو یہ بات کہ اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، تو آج آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے موبائل کے اکاؤنٹس چھپائے ہوتے ہیں، انہوں نے ہڈن فولڈرز بنائے ہوتے ہیں، ہڈن فائلز رکھی ہوتی ہیں، آرچیو فولڈر بنائے ہوتے ہیں، اور ایسے دو دو چار چار اکاؤنٹ اور ایسے ایسے ناموں سے بنائے ہوتے ہیں، ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ میری بیٹی یا میرے بیٹے کا اکاؤنٹ ہوگا ایسے ایسے، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ سب کچھ کھولے گا، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو، پھر ان کے پاس سے ہٹ آؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جا کے انہیں پیغام دے دو، انہیں بتا دو کہ میں جو ہے
اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور جا کر میری دعوت اس تک پہنچاؤ۔ وہ میرے خط کو لے جا کر انہیں دے دو اور انتظار کرو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جب خط ہدہد لے کر گیا اور اس ملکہ سبا نے دیکھا تو وہ کہنے لگی اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ اور کہا کیا، اب اس خط کا متن آ رہا ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کرتی۔ اب دیکھیں، ایک پرندہ جا کر خط دے رہا ہے اور ملکہ کہہ رہی ہے اپنے تمام کے تمام درباریوں سے کہ ہم نے مل کر فیصلہ کرنا، ظاہر پوری سلطنت ہے، ہم مل کر فیصلہ کریں گے تو بہتر فیصلہ ہو جائے گا۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور آپ چونکہ ملکہ ہیں تو جو آپ کہیں گی ہم وہی کریں گے۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ عورت سمجھدار تھی نا، اس نے اپنی قوم کو بچا لیا۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جب ویسے بادشاہ کا ارادہ حملہ کرنے کا ہوتا ہے تو وہ حملہ کرتا ہے تو سب کچھ لوٹ کر لے جاتا ہے، ایسا کرتے ہیں میں اسے کوئی تحفہ بھیج دیتی ہوں، وہ میرا تحفہ لے کر جیسا جواب دے گا ویسے حساب سے دیکھیں گے آگے اس کے ساتھ کیا کرنا۔ پس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا جو اس نے تمہیں دیا، پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ انہوں نے تحفہ واپس دے دیا۔ اس سے ملکہ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ اسے مال نہیں چاہیے، ورنہ وہ ہمارے ملک پہ قبضہ تو نہیں کریں گے، پس ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ جو ملکہ سبا کا تخت تھا نا، اس کی بات کی گئی تو ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ سمجھ آگئی بات؟ جن کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ مجلس ختم ہو میں وہ تخت لے آؤں گا، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں۔ اچھا، اور میں ہوں بھی امانت دار۔ اب اس نے وہ طریقہ بتایا نا کہ ایسے جیسے فیکس آتا ہے، ایک طرف سے ڈالا گیا دوسری طرف سے نکل آئے گا، اس نے کہا میں اتنی دیر میں لے آتا ہوں۔ اب جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب ہو سکتا ہے یہ جن بھی ہو، کیونکہ اللہ جانے جنی ہوگا اور عالم بھی ہوگا، اب جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، اور اس نے کہا حالانکہ وہ 1500 میل دور تھا سبا کا ملک، اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا۔ تو جب سلیمان نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں پر اور جانوروں پر اور جنات پر جو ہے وہ حکومت دی کہ ایک جن ان کے حکم پر پلک جھپکنے سے پہلے ایک اتنے بڑے قوی ہیکل تخت کو لے آیا، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اسی لیے اللہ نے یہ سب کچھ دیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں، اور شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب تو بڑا غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ کہا کہ اس کے تخت میں نا تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر دو، تخت وہی رہے، تھوڑا بہت اس میں نا چینجنگ کر دو تاکہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی چیز کو پہچانتی ہے یا نہیں، اور اپنی چیز کو بندہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ اپنی تو آپ پرانی قمیض بھی کہیں لٹکتے، پرانی پلیٹ، عورتوں کی تو اتنی عجیب سی عادت ہے کسی کے گھر پلیٹ جائے گی اور وہ واپس نہ کریں اور غلطی سے نظر آ جائے یہ میری پلیٹ ہے، وہ کہتے رہے نہیں ہماری، وہ میں جانتی ہوں یہ میرے ڈنر سیٹ کی ہے، ہم اپنی پلیٹ اور چمچ نہیں بھولتے۔ تو ملکہ سبا آ گئی جب، تو اس نے کہا کہ یہ، اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تمہارا بھی تخت ہے، اس نے جواب دیا یہ وہی ہے،
اس نے کہا یہ تو وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ آپ دیکھیں ہدایت پانے والی تھی نا، تو ہدایت کے لیے بھی وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہدایت پانے والی تھی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ تو میرا ہی ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے جیسا تخت اور مطلب ہر علاقے کا اپنا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں فرنیچر سادہ ہوتا ہے، چنیوٹی فرنیچر اور ہوتا ہے، وہ اپنا دیکھ کے ہی سمجھ گئی، کہتی ہے نہیں یہ میرا ہی ہے، ہم تو مسلمان ہی تھے، اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر یہ حوض ہے، اس نے اپنے پانچے کھول دیے، فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے، کہنے لگی اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی متی اور فرما بردار بنتی ہوں۔ ہوا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا چلو ذرا محل میں گھومو پھرو، تو محل جو تھا وہ اس کا جو فرش تھا وہ ایسا تھا جیسے حوض پانی ہوتا ہے، تو اس نے اپنے ایسے پانچے اٹھا لیے کہ کہیں پانی سے کپڑے نہ خراب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے جب اپنے پانچے کھول دیے اور جب پاؤں رکھا تو وہ تو شیشے کی عمارت تھی۔ یہ آپ آج سے 1400 سال پہلے شاید اتنی سمجھ اس آیت کی آتی یا نہ آتی، مجھے ایسا لگتا ہے آج چونکہ 3D 4D والز کا دیواروں کا اتنا ٹرینڈ چل گیا ہے، آج ہم 3D پکچر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پین اور پینسل ٹیبل پہ پڑے ہیں جبکہ وہ ایک صفحے پہ بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا اور وہ دیکھیں وہ فوراً سمجھ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی۔ ہدایت تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے بھی آتی ہے، مثالیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیتے ہیں، بس ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اور وہ کہنے لگی کہ میں ایمان لاتی ہوں اور میں فرما بردار بنتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اپنا اسی طرح فرما بردار بنائیں کہ ہم اس کی ایک نشانی دیکھ کر ہی ایمان لے آئیں۔ اور یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تو تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی تم پر، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر وعدے کیے کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح کے قتل کا منصوبہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹھکانے لگا دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور جو پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر بھی کرو، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ تو قوم نے جواب دیا، قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے در بدر کر دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو فکرہ ہے نا کہ یہ تو بڑے ہی پاک باز بن رہے ہیں، یہ فکرہ ہر اس بندے کو سننے کو ملتا ہے جو دین پہ چلتا ہے۔ اچھا تم آئی بڑی نیک پروین، تم جو بڑی نیک ہو، ہمیں بھی پتہ ہے تم کیا کیا کرتی ہو، ہمیں بھی پتہ ہے تم کیا چیز ہو، پتہ ہے ہم جانتے ہیں تمہیں کتنی نیک ہو تم، ہمیں پتہ ہے بڑی آئی ملویانی اور حجیانی۔ تو یہ فکرہ ہر دین پہ چلنے والے کو ملتا ہے۔ قوم بھی انہیں کہہ رہی ہے تم بڑے پاک باز ہو، تم تو جیسے کوئی کام کرتے ہی نہیں، بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی، بس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ تو کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ آیت 59 سورہ نمل آیت ہے ایسی کہ ہم نے پیچھے پڑھی تھی
عباد الرحمن کی خصوصیات، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی خصوصیات۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو تمام تعریف اللہ ہی کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پر سلام پیش کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دیں کہ ہم اللہ کی اسی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سلامتی کے ساتھ ہمیں لے کر جائیں۔ جب ہمارے پاس موت کے فرشتے آئیں تو وہ بھی کہیں کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے پاک روح چل اپنے رب کی طرف راضی خوشی، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ اللہ ہماری روحوں کو وہ سکون نصیب کرے کہ ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں، اور ہم اس دنیا سے جائیں جب تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہو۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن عظیم کو آپ کا اور میرا اس دنیا کا اور آخرت کا ساتھی بنائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ